رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ حسد کسی پر کیا نہیں جا سکتا، لیکن اگر حسد جائز ہوتا تو دو شخصوں پر حسد کیا جاتا، یا کہ رشک کرنے کے لائق وہی دو طرح کے لوگ ہیں جن پر رشک کیا جائے، جن کو دیکھ کر یوں کہا جائے کاش ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ ایک وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، دنیاوی مال عطا کیا، اور وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے خاطر دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور رات دن کی مختلف گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر رشک کیا جائے، جس کو دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ کاش قرآن کا بڑا حصہ مجھے بھی یاد ہوتا، کاش قرآن کی تلاوت کو نماز میں پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق مل جاتی۔ ایسے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت نمازوں میں کرتے ہیں، ان پر رشک کیا جانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آج ہمیں رشک آتا ہے، ہمیں دوسروں کو دیکھ کر بعض چیزوں کی جو تمنا آتی ہے وہ دنیا کی چیزیں میں ہوتی ہے۔ کسی نے بنگلہ بنا لیا تو ہماری خواہش ہوتی ہے کاش میرا بھی بنگلہ بن جائے۔ کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کر تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی آ جائے۔ لیکن کبھی کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہو کہ کاش قرآن کے حفظ کی نعمت مجھے بھی ملی ہوتی۔ کبھی مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھانے والے حافظ کو دیکھ کر یہ تمنا ہوتی کہ کاش میں بھی حافظ قرآن ہوتا، میرے پیچھے بھی لوگوں کا مجمع نماز پڑھتا اور میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ اگر یہ نعمت حاصل نہ ہوئی تو کم از کم یہ تو تمنا ہوتی کہ ان لوگوں نے تو دن رات محنت کر کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک پورا قرآن اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اے اللہ یہ تو میں نہ کر سکا، کم از کم یہ توفیق تو دے دے کہ میں روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ دیکھ کر ناظرہ تلاوت تو کر لیا کروں۔ لیکن ہمارے پاس اس کا وقت نہیں، ہمارے پاس دوسری ساری چیزوں کا وقت ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جتنا وقت ہم موبائل کے پیچھے لگاتے ہیں اس کم از کم اس کا آدھا وقت بھی قرآن کریم کو دے دیا کریں۔